السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده رسوله اما بعد قال تعالی فی کلامہ المجید یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً سب طرح کی تعریف صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے بہت ہی اہم، بہت ہی چیلنجنگ موضوع ہے، وہ ہے اولاد کی تربیت۔ کیونکہ اس زمانے کے اندر جتنے فتنے بڑھ چکے ہیں، جتنا برائی کے راستے پر چلنا آسان، ایزی، ایکسیسیبل ہو گیا ہے، اتنا پہلے نہیں ہوا کرتا۔ یعنی آج جتنا آسانی سے کوئی انسان گناہ کا کام کر سکتا ہے موبائل کے وجہ سے، جو بدترین راستے ہیں جس طرح سے اویلیبل ہو گئے ایسے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ یعنی پہلے آپ اگر اپنے بچپن کو یاد کرو، اور خاص طور سے بچپن کی بات کر رہا ہوں تو میں جو نوجوان کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ان کے بچپن کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ان سے پہلے والے بچپن کی بات کر رہا ہوں، خاص طور سے موبائل کے آنے، سوشل میڈیا کے عام ہونے سے پہلے والے بچپن کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ بچپن کے اندر آپ دیکھو گے کہ اتنے فتنے نہیں ہوتے تھے جتنے فتنے آج ہو گئے، بلکہ آج کی جو جنریشن ہے وہ تو ایک طرح سے سوشل میڈیا کی تربیت میں بڑی ہونے والی جنریشن ہے، یوٹیوب دیکھ دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں، ایسی جنریشن ہے وہ۔ یعنی خاص طور سے ایسے ماں باپ کو دیکھا گیا ہے جو بچوں کو، بھئی بچے بہت ہیڈیک کر رہے ہیں، موبائل دے دو ہاتھ میں، اور موبائل دے کر کے چھٹکارا پانے والے ایسے ماں باپ ہی دیکھے جاتے ہیں۔ اور وہ جو جنریشن ہے جو یہ بڑی ہوئی ہے، اس جنریشن کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے خطرناک باتیں سامنے آئی ہیں۔ تو آئیے آج تو کم سے کم ہم سب کو احساس ہونا چاہیے، جب کچھ رزلٹ سامنے آ چکے ہیں، وہ رزلٹ دیکھنے کے بعد تو سمجھداری ہمارے اندر آنی چاہیے۔ آئیے اس موضوع کو ہم پہلے شروع کرتے ہیں، کیوں یہ موضوع اتنا ضروری ہے، پھر کیسے تربیت کریں، خاص طور سے آج کل کے چیلنجنگ زمانے میں ہم اس چیز کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز، کیوں ضروری ہے موضوع؟ کیونکہ بچے، اولاد جو ہوتے ہیں وہ ہمارا انویسٹمنٹ ہوتے ہیں۔ ایک انسان مر جائے گا تو اس کے تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ صحیح مسلم کی کتاب الوصیہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان، جب ایک انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کی سب نیکیاں، سب اعمال جو ہوتے ہیں رک جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے تین نیکیوں کو چھوڑ کر، الا من صدقۃ جاریہ، سوائے صدقہ جاریہ کے، او علم ينتفع به، یا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو نیک اولاد کیا ہے؟ اس کے لیے مرنے کے بعد بھی فائدہ ملنے والا انویسٹمنٹ ہے۔ اب آدمی جس طرح ایک انویسٹمنٹ کے لیے فکر کرے گا تو بہترین انویسٹمنٹ ہے، اس کے لیے اسے بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ میرا انویسٹمنٹ برباد نہ ہو جائے۔ کہ بھئی اولاد کیوں؟ اولاد کا شوق ہوتا ہے، کیوں؟ بھئی کھیلنے کے لیے، بولے ہاں بچے ہیں کھیلنے بہت اچھے لگتے ہیں۔ نہیں، اسلام نے بڑا مقصد دیا، بڑا مقصد یہ دیا کہ یہ نیک اولاد آگے بڑے ہوں، نیک کام کرے، اور والدین کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملے۔ مرنے کے بعد جب سب نیکیاں رک جائے گی، کوئی نیکی نہیں کر سکتے، تب یہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ اولاد اس کے لیے دعا کرے تو اس کے درجات بلند ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد تک فائدہ پہنچانے والا انویسٹمنٹ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسی بات کو سمجھا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ تحریم کی مشہور آیت ہے، سورہ 66 کی آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں پہ بچا لو اپنے آپ کو، تو کیسے بچاؤ؟ انہوں نے کہا علموا انفسکم واہلیکم الخیرا، کہ سکھاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو خیرا، اپنے گھر والوں کو خیر کی چیزیں سکھاؤ۔ یعنی بچاؤ، کیسے بچاؤ؟ سکھا کر کے بچاؤ۔ یہ قول ہم دیکھتے ہیں کہ امام حاکم نے جمع کی اپنی مستدرک میں، اور امام ذہبی نے تلخیص میں بتایا کہ حدیث بخاری و مسلم کی شرط پر ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ ہمارا انویسٹمنٹ ہے جو پوری طرح سے ہمیں فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے اور برباد بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیسے ہم
اس انویسٹمنٹ کو بچائیں, اب اس پہ فوکس کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز اور آج کے زمانے کے اعتبار سے بہت ضروری میرے بھائیوں کہ موبائل فون پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اور ابھی بھی جن لوگوں کا احساس نہیں ہوا انہیں دیکھ لینا چاہیے کتنی ساری بربادیاں موبائل فون کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. تو چھوٹے بچوں کو موبائل فون دینا, ایکسس دینا, یہ خود ہی بہت بڑی غلطی ہے. موبائل فون کا ایکسس ہی نہیں دینا چاہیے. موبائل فون یعنی تم بچے ہو کے موبائل نہیں, بڑے ہوں گے تب موبائل ملے گا. بچے بڑے ہوں گے تب تمہیں موبائل کو ہاتھ لگانے ملے گا. ڈائریکٹ ایکسس ہی بلاک کرنا چاہیے. اور یہ ضروری ہے کہ چھوٹے بچوں کو آف لائن طور پر وہ بڑے ہوں, موبائل سے دور. اب یہ بات میں کہہ رہا ہوں نا تو کچھ لوگوں کے میں چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا بول رہے ہیں. ہاں, کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں, آج کے زمانے میں موبائل سے دور رکھیں گے. تو ہاں, یہ گول ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ موبائل سے ایکسس بچوں کا بند کر دینا چاہیے. جیسے پہلے کیسا ہوتا ہے, بولے بچہ موبائل نہیں, موبائل بڑے لوگوں کی چیز ہوتی ہے, کیونکہ موبائل میں بہت سارے خطرے ہوتے ہیں. اب وہ بچے ہوتے ہیں بیچارے معصوم, وہ ہوتے ہیں کمزور, ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور ان کے ہاتھ میں وہ موبائل جیسا اٹریکٹیو ڈیوائس آ جائے, سب ملٹی میڈیا, سب آڈیو ویژول, سب چیز کلرفل دکھ رہی ہے, موومنٹ میں ہے, تو بچہ اٹریکٹ ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا گیا کہ کچھ نہیں لیکن موبائل کی طرف آگے بڑھتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے, رینگنا بس سیکھا ہے, لیکن موبائل کی طرف فوراً آگے بڑھے گا, اور موبائل کو جا کے ٹچ کر کے کچھ انلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وغیرہ, یہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, یہ موبائل کے بہت سارے پرابلمس ہیں, کیونکہ اس کے اندر نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں آپ کو ملے گی. سوشل میڈیا اگر دیکھ لو, یوٹیوب وغیرہ دیکھ لو, تو کیا کیا کچھ ہے اس میں. برائیاں کیا چیز کا ہے, غلبہ کس کا ہے, کہ ہاں اسلامک ویڈیوز بھی ہے لیکن غلبہ کس کا ہے. یوٹیوب ہو, فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, سب جگہوں پہ غلبہ ہے برائیوں کا, غلبہ ہے بے حیائی کا. ایک دو اچھی چیزیں آئے گی, ساتھ میں کوئی نہ کوئی چھوٹا سجیشن آ جاتا ہے جس کے اندر کوئی اور چیز ہوگی, اور وہ چیز کی طرف جا کر ایک برائی دیکھتے ہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے بچے سرچ کر کے, آڈیو سرچ کر کے بھی کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. آپ خود دیکھیے کہ بچے یہاں تک کہ گیمز وغیرہ جو ہوتی ہیں, وہ گیمز ٹائم ویسٹ تو ہے ہی, لیکن گیمز کے اندر بھی بے حیائیاں شامل ہوئی, گیمز کے اندر بھی بہت ساری دوسری چیزیں اندر آ گئی. وائلنس تو ہے ہی اس کے اندر, ٹائم ویسٹ تو ہے ہی, وہ تو زندگی برباد. لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈکشن بلڈ ہوتا ہے, گیمز کو چھوڑتا نہیں ہے بچہ. ہاں, گیمز کا ایڈکشن بلڈ ہوتا ہے, اور پھر جو کمیونٹی ہے اس کے ذریعے اور لوگ کنیکٹ کر کے گیمز کے ذریعے پھر بہت ایک الگ ہی دنیا سٹارٹ ہوتی ہے. تو میں آپ سب کے سامنے کیا مشورہ رکھ رہا ہوں کہ بچوں کے لیے موبائل نو انٹری. ہاں, نو انٹری. اگر یہ نہیں کر سکتے فوری طور پر, کم سے کم ریسٹرکٹ کریے, کم سے کم ریسٹرکشن کریے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایپ کے اندر 10 منٹ 15 منٹ کا ٹائمر لگا دیا. موبائل میں آپ کو پتا ہے سیٹنگز میں جائیے, وہاں پہ ٹائمر ہوتا ہے, ایپ ٹائمر, تو ٹائمر سیٹ کریے. لیکن ٹائمر جا کے کوئی بچہ بھی چینج کر سکتا ہے وہاں سے, تو اسی لیے پیرنٹل کنٹرول کا ایپ آتا ہے, گوگل کا خود کا پیرنٹل کنٹرول ایپ ہے, فری ہے, وہ آپ ڈال سکتے ہیں. یعنی آپ کے موبائل سے آپ بچے کا موبائل کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ اس کا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں کہ رات کو اتنے بجے کے بعد موبائل نہیں چلے گا, اور یہ ایپ اتنی منٹ سے زیادہ نہیں چلے گا, 10 منٹ سے زیادہ نہیں چلے گا فلاں ایپ. ہاں, 10 منٹ 15 منٹ کے بعد ایپ بند. اور آپ چاہو تو اپنے موبائل سے بچے کا موبائل سوئچ آف بھی کر سکتے ہیں, اور سب کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے. تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا, ایزی ٹیوٹوریلز اویلیبل ہوتے ہیں, دیکھ کر کے آدمی کر سکتا ہے, لیکن کنٹرول کرنا ضروری ہے. پہلے ریسٹرکٹ کریے, کچھ ایپس کو تو بلاک کریے, کچھ ایپس کو بلاک کریے, کچھ ایپ کو ریسٹرکٹ کریے, اور اگر بہتر تو یہ ہوتا ٹوٹل نو انٹری کر دیتے تو اور بہتر ہوتا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا فرسٹ سولوشن آج کے زمانے میں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے. دوسری چیز جو علی ادراؤں کے قول میں جو بات ہمیں مل رہی ہے, وہ کیا مل رہی ہے کہ سکھاؤ. مطلب میرے بھائیوں, سکھانا بہت ضروری ہے, اور ہم اگر سکھائیں گے تو ہی اس چیز میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے ان کے پاس تو ان کی بات سکھانے والا کتنا کچھ کنٹینٹ بھرا ہوا ہے, کتنی کچھ بھرا ہوا ہے شیطان کی طرف سے لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے کے لیے. کنٹینٹ کتنا سارا ہے, لیکن ہمارے پاس ہماری چیزیں ہونی چاہیے. تو کیسے؟ تو اچھی چیزیں سکھانے کے اعتبار سے ان کو ماں باپ خود بتائیں اپنے الفاظ میں, کیونکہ اس کی معنی اور ویلیو بہت بڑی ہوتی ہے جو ماں باپ خود بتاتے ہیں. جو بات آپ کو پتا ہے, آپ نے سیکھا, وہ ایک چھوٹی بات ایسے بچوں کو سکھایا کریں. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ساتھ میں کوئی کتاب لی ہے, کتاب پڑھ رہے ہیں, فیملی. دیکھیے کیا ہوتا ہے نا, یہ جو فیملی مل کر جو ٹائم سپینڈ کرتے ہیں نا, کوئی کتاب پڑھ رہا ہے, تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی صرف یادداشت نہیں ہوتی ہے, یہ جیسے کہ ایک ٹریڈیشن بن جاتی ہے. کہ ہماری فیملی کی ٹریڈیشن یہ ہے کہ ہم لوگ ہفتے میں ایک بار پروگرام جمعہ خطبے میں جاتے ہیں,
یا کوئی اجتماع ہو رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ اجتماع میں جاتے ہیں، فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، بیوی بچے ساتھ میں لے کر آتے ہیں بھائی. ہاں، تو ایسا کوئی ٹریڈیشن بنے فیملی کے اندر جو خاص علم سے کنیکٹڈ ہو، یا ہم لوگ سب ساتھ میں بیٹھ کر قرآن تھوڑا پڑھتے ہیں، یا پھر کوئی چھوٹا درس ہم لوگ دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں ساتھ میں، اسلامک ویڈیو دیکھتے ہیں، اسلامک کلاس میں، آن لائن کلاس میں بھی ساتھ میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم لوگ. ہمارے گھر کے ٹریڈیشن ہے یہ ہمارے گھر کا رواج ہے. اچھا رواج شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ اچھی چیز شروع کریں گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اس پر جو کوئی عمل کرے گا ان کا ثواب بھی ملے گا، اور ان کا ثواب کم بھی نہیں ہوگا. یعنی آگے بچے وہ اچھی چیز جاری رکھتے ہیں تو آپ کو قبر میں اس کا ثواب مل رہا ہے، مرنے کے بعد بھی مل رہا ہے. تو یہ ایک دوسری چیز ہے، مطلب سکھانے کے موقع ڈھونڈنا، سکھانے کے موقع ڈھونڈنا. اور سکھانے میں ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ بچہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے نا تو وہیں کے وہیں سمجھانا. پھر وہ چیز چھپ جاتی ہے ذہن پر، دماغ میں وہ چیز چھپ جاتی ہے. جیسے عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب تھال میں، جب پلیٹ میں کھاتا تھا تو میرا ہاتھ ہر طرف جاتا تھا، اور بچہ جو ہے اسے نہیں بتایا، وہ اس کا ہاتھ جائے گا کہ یہاں بھی جاؤں، وہاں پہ بوٹی اچھی دکھ رہی ہے، وہاں پہ آلو اچھا دکھ رہا ہے، وہاں سے یہ کھینچوں، یہاں سے لوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کے نام سے کھاؤ، وکل بھی یمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ. تو اب یہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچے کہ نہیں بچہ کھا رہا ہے، ابھی کر رہا ہے، رہنے دو، بچہ تو ہے، ہاں چھوٹا تو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا، اور وہ اس قدر انہیں یہ بات یاد رہی کہ وہ حدیث کو بیان کر رہے ہیں آگے آ کے زندگی میں. یعنی کہ بچے کے ذہن میں نا وہ چیز یاد رہ جاتی ہے، وہ چیز جیسے کہ چھپ جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ وقت جو ہوتا ہے نا، جو وقت پہ غلطی کر رہا ہے بچہ، وہ وقت پہ سکھانا چاہیے. بچے ہوتے ہیں کچے، بچے غیر ضروری ہے، بچے سائیڈی کیریکٹر ہے، ایسے نہیں سکھایا گیا ہمارے دین. ہمارے دین میں اتنی اہمیت ہے کہ بچوں کو سکھانے کے متعلق ذکر قرآن میں بھی ہے، پریکٹیکل مثال بھی، کیا کیا سکھا رہے ہیں، کیسے سکھا رہے ہیں، اس کی پریکٹیکل مثال بھی موجود ہے. تو یہ مثال ہم سب کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ دیکھو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کنٹینیوس اس چیز کا خیال رکھتے، یہاں تک کہ آپ دیکھو گے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تمہیں ایک بات سکھاتا ہوں. ہاں، اب ڈائریکٹلی بھی سکھا سکتے تھے، لیکن اب وہ بچے ہیں، عبداللہ ابن عباس وہاں بچے ہیں اور ان کا دھیان کھینچ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک بات سکھاتا ہوں. ہاں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، تم پاؤ گے اللہ کو اپنے ساتھ. تو یہاں آپ یہ دیکھو گے نا تو الفاظ بھی کتنے آسان ہیں، اور تھوڑی سی ردم بھی مل رہی ہے الفاظ میں. یعنی چھوٹا چھوٹا جملہ ہے، احفظ اللہ، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، یحفظ کا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. پوری حدیث پڑھو گے نا، آسان آسان جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. پتہ کیا چلتا ہے، بچوں سے جب بات بھی کریں نا تو ان کے لیول کے حساب سے بات کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بہت ہی جدا جدا کلام ہوتا تھا. یفہمہ کل من سمعہ، جو بھی سنتا سمجھ لیتا، جو بھی سنتا سمجھ لیتا. یعنی کہ بہت واضح بات کرتے تھے، بہت کلیئر بات کرتے تھے، اور اس میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ سامنے والے کے معیار کے حساب سے بات کرتے تھے. تو بچوں کے تعلق سے یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. اور اہم چیز کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ ہم یہ خیال رکھیں کہ ان کے لیول کے حساب سے بات کر رہے ہیں. ابھی بہت اونچا بیان ہو رہا ہے تو نہیں، بچوں کے لیول کا بیان دیکھو، ڈھونڈو، پھر ساتھ میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھو اور بچوں کو دکھاؤ. مطلب کوئی چیز ہم سکھا رہے ہیں اور خود کے الفاظ میں کوئی چیز بتاؤ، اور کوئی ساتھ میں کوئی سٹوری، ان کے سٹوری جو واقعات ہے ہم دیکھتے ہیں، انبیاء کے واقعات ہے، بچوں کے لیول کے حساب سے بتائیں. یہ کرنا چاہیے. اور یہی چیز ہے جو قو انفسکم واہلیکم نارا، بچا لو اپنے آپ کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو اس میں کیا ہے، سکھاؤ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو خیر کی چیزیں. تو یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 2. پوائنٹ نمبر 1 میں ہم نے ایک بہت خطرناک شر کے، آج کے زمانے کے ایک شر کو روکا، وہ ہے موبائل فون کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. نہیں تو آپ جتنی باتیں کر رہے ہو نا اس سے بہت زیادہ باتیں وہ کر رہا ہے. آپ جتنا سکھا رہے ہو نا اس سے 100 ٹائمز نہیں، سینکڑوں گنا زیادہ وہ سکھا رہا ہے. پھر کیا ہی اثر ہو جائے گا. یعنی آپ آ کے ایک بات بتاؤں گے اور 100 باتیں موبائل فون کے ذریعے وہ باتیں آ رہی ہے، پھر کتنا اثر پڑنے والا ہے ہماری باتوں کا. تو ڈیمیج کنٹرول بہت ضروری ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، اچھی چیزوں کو بھر دینا زندگی میں.
کیا کیا بھر سکتے ہیں بتاؤ؟ بچوں کو کوئی اچھے مکتب میں داخلہ کرائیے جہاں پہ ان کو قرآن پڑھنے کے علاوہ کچھ دینیات بھی سکھائی جائے، اوتھینٹک ثابت شدہ باتیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اسکول کے اندر کوئی اچھی اسلامک اسکول ہو جہاں سے کچھ دینی تعلیم ساتھ میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ملے۔ تو یہ علمو جو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سکھاؤ، یہ سکھاؤ کے اندر ساری چیزیں یہ شامل ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، یہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 3 میرے بھائیوں، بچوں کی تربیت میں نا ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچوں کی پرسنل لائف میں بھی انٹرسٹ لینا، ان کی پرسنل زندگی میں انٹرسٹ لینا، ان کی پرسنل چیزوں میں انٹرسٹ لینا۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو عمیر نام کے ایک صحابی ہے رضی اللہ عنہ، چھوٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے پاس ایک پرندہ تھا، برڈ، جو ان کا پیٹ تھا، پھر اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو جب وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے ابو عمیر کیا ہوا نغیر کو، ہاں نغیر کو کیا ہوا؟ اب ایک انٹرسٹ بتا رہے ہیں نا، تو اس میں کیا ہے یہ انٹرسٹ بتانا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ جب بھی ملو سکھا رہے، جب بھی ملو سکھا رہے، کبھی پرسنل چیزوں میں بھی انٹرسٹ لینا چاہیے، بچے کی پرسنل لائف میں انٹرسٹ لینا چاہیے، پرسنل باتوں میں انٹرسٹ لینا چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بھائی تعلیم و تربیت کے اندر یاد رکھیے کہ اگر ہم اس کی پرسنل چیزوں میں انٹرسٹ لیں گے تو آگے جا کر اس کے لیے بھی سکھانا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو کبھی کچھ چیزیں کہ جیسے بچے نے ڈرائنگ کیا تو بچے کی ڈرائنگ کو دیکھنا، ہاں بچے کے دوست کون ہیں وہ پتا ہونا، کہ کہاں کھیل رہا ہے، کون اس کے دوست ہے، دوست کیا کر رہے ہیں، اس سے تربیت کے اینگل سے بھی باتیں پتہ چلتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ کوئی رانگ کمپنی میں پھنس رہا ہے، کوئی برا دوست اس کا ہے، تو برے دوست کو چھوڑنا بھی ہوتا ہے کیونکہ دوست کا اثر پڑتا ہے ہم پر۔ تو یہ تربیت میں بہت اچھی چیز ہے کہ جو بچوں کی لائف میں کیا ہو رہا ہے اس میں انٹرسٹ لینا کہ کیا چیز ہے۔ بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر ہر بچے کے ساتھ انفرادی طور پر، پرسنل طور پر بیٹھ کر، ایک ہوتا ہے سب کے ساتھ بیٹھے بچوں کے ساتھ، ایک ہوتا ہے ایک ایک بچے کے ساتھ پرسنل کنیکشن ہونا، کہ پرسنل طور پہ بچے سے بات کرنا، اس کی زندگی میں کیا ہے۔ انویسٹمنٹ ہے بھائی، انویسٹمنٹ، کل قبر میں ہم ہوں گے، اور عام طور پہ بچوں کی زندگیاں بڑوں سے لمبی ہوتی ہے، مطلب لمبی ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ زندہ زیادہ وقت تک رہتے ہیں، ماں باپ چلے جاتے ہیں، اکثر عام طور پہ ایسا ہوتا ہے بچے اس کے بعد کے کافی وقت تک زندہ رہتے ہیں۔ کوئی اور آپ کو یاد رکھے گا نہیں رکھے گا، لیکن عام طور پر بچے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں کیونکہ وہ بچوں کا خیال ماں باپ نے رکھا ہوتا ہے عام طور پر، اور بچے عام طور پہ نیک اولاد جو ہوتے ہیں نا وہ دعا کرتے ہیں ماں باپ کے لیے، اور جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ نیک ہوں اور وہ دعا کریں، تو وہ چیز کے لیے آج وقت انویسٹ کریں گے تو کل اس کا فائدہ کس کو ملنے والا ہے؟ پڑوسی کو ملنے والا ہے۔ اگر ہم اس میں اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم انفرادی طور پر، انڈیویجول طور پہ اسپینڈ کریں تو کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا خود کا ہی فائدہ ہے، اور فائدہ چاہیے تو انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا، وہ انویسٹمنٹ میں تو لگانا پڑتا ہے۔ آدمی جانتا ہے بھائی زمین میں نے لیا، زمین میں کھیتی کر رہا ہوں تو اس میں محنت کروں گا تو مجھے اچھی فصل ملے گی، تو محنت تو کرنا پڑے گا نا۔ مطلب اگر بولے مجھے فصل ہی فصل چاہیے، مجھے کوئی محنت نہیں کرنی، تو نہیں، محنت تو تھوڑا کرنا پڑے گا، تھوڑا وقت تو ڈالنا پڑے گا۔ کبھی پرابلمز آئیں گے، ان کو سالو کرنا ہوگا، کبھی بچوں کی لائف میں کوئی چیلنج آ جاتا ہے، کوئی پرابلم آ جاتا ہے، پرابلم کو سالو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تیسری چیز ہے تربیت میں، پرسنل ریلیشن شپ بلڈ کرنا بچے سے، یعنی کہ صرف ایسا نہیں کہ ہم سکھا ہی رہے ہیں، سکھانا ہے یقیناً، لیکن صرف سکھانا ہی نہیں ہے کہ جب ملو صرف سکھا ہی رہے ہیں، کبھی پرسنل باتیں بھی کرنا ہوتا ہے، کبھی پرسنل کیا چل رہا ہے ان کی لائف میں وہ بھی ہونا ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ صرف پرسنلی باتیں کر رہے ہیں، کچھ سکھانے والی بات نہیں سکھا رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے پرسنل باتیں کرتے کرتے سکھانے کے موقع کھلتے آتے ہیں۔ جب پرسنل لائف میں کنیکٹ ہوتے ہیں نا تو سکھانے کے موقع اوپن ہوتے آتے ہیں، کہ بھائی بچوں کی لائف میں کچھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، دینی علم اور سمجھ زیادہ ہونا چاہیے ماں باپ کے پاس۔ اس اعتبار سے آپ بچوں کو جو نئے ہیں، ابھی زندگی دنیا دیکھے نہیں ہیں، اپنے تجربے کی بنیاد پر یا دین کا علم بھی ہو اس بنیاد پر، ایک ماں باپ بہتر رہنمائی عام طور پر کر پاتے ہیں۔ تو یہ کرنا چاہیے، ان کو راستہ بتانا چاہیے کہ دیکھو یہ نہیں صحیح ہے، یہ چیز کا خیال رکھو، یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اگلی چیز، 3 چیزیں ہو گئی ہماری، اب ہم کچھ چھوٹے چھوٹے نکات دیکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے نکات یعنی کوئی ترتیب کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن بس جو کچھ اہم باتیں، اور یہ ایسی باتیں میں کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو عام طور پر کور نہیں ہوتی ہے، ویسی باتیں کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک چیز وہ یہ ہے کہ اولاد جب زیادہ ہونا، ایک سے زیادہ، تو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان میں انصاف ہو، خاص خیال رکھنا چاہیے ان میں انصاف ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا فی اولادکم، اور اپنے بچوں کے بیچ میں انصاف کرو۔ اللہ سے ڈرو اور اپنی بچوں کے بیچ میں انصاف کرو۔ تو بچوں کے بیچ میں انصاف کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے 2 گھر، ایک گھر میں کیا ہے، کوئی بھی اچھی چیز آتی ہے، مٹھائی آئی، اب فٹافٹ
झपट करके, जिसको मिल गया उसको मिल गया, जिसको नहीं मिला उसको नहीं मिला। ये क्या है? अब बच्चे क्या दिखते हैं, आम, चलो आम का सीजन चल रहा है, आम काटे, अभी क्या हुआ, सबने झपट लिए, एक घर की बात कर रहा हूं, सबने झपट लिए, जिसको मिल गया मिल गया, बड़ी स्लाइस मिल गई, किसी को छोटी मिली और किसी को नहीं मिली। एक ये हो गया घर। दूसरा घर है जिसके अंदर पहले से सिखाया जाता नहीं, इंसाफ होगा, जितने मिठाई आए, जितने लड्डू है, जितनी मिठाई के पीस है, सबका एक एक है इसमें। हाँ, उसके बाद जो बचेगा सब लोग बांटेंगे, आम की 2-2 स्लाइस है सबके लिए, फिर उसके बाद जो होगा बांटेंगे। मतलब पहले से बच्चे को सेफ रखा जाता है, नहीं तुम्हारा हक जाने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि तुम गए, थोड़ा ध्यान नहीं था तो तुम्हारा शेयर चला गया, अभी कोई लेके गया, तुम्हें नहीं मिलने वाला। क्यों? कल जाके क्या होगा, ये जो बच्चे हैं ना, पहला घर जिसके ना सब झपट रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, बच्चे बड़े होकर भी वही सीखेंगे कि कैसे भी करके झपट करके अपना हिस्सा लेना है, किसी की फिक्र नहीं करनी है, नाइंसाफी हुई तो हुई, भाई बहन एक दूसरे का ख्याल ना रखें, माँ बाप कल नहीं होंगे ना तो कल हिस्सा में भी वैसा ही करेंगे, एक दूसरे के साथ भी वैसा ही करेंगे, एक दूसरे के साथ बचपन से ही सीखे ना ये, कि बचपन में कोई इंसाफ नहीं सिखाया गया, इंसाफ वगैरह नाम की चीज ही नहीं। हाँ, भाई बहन में क्या इंसाफ, बोले मैं ज्यादा लिया तो मैं लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इंसाफ। अभी इंसाफ का मतलब ये नहीं है कि भाई एक है मोटा बच्चा और एक है पतला, एक है बड़ा एक है छोटा, बोले इंसाफ करूंगा मैं, दोनों को उतना ही खाना मिलेगा, नहीं। खाना तो गिजा के हिसाब से है, जितना जिसकी गिजा है, जिसको किसी को खाना ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, कोई बीमार है तो दवा चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए दवा, बोले नहीं, इंसाफ का मतलब ये नहीं है कि मैं दोनों को भी दवा दूंगा। यहाँ पे बात ये हो रही है, कोई चीज होती है, जैसे अभी चॉकलेट है, अभी बोलो कौन सा बच्चा बोलने वाला है कि नहीं मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। हाँ, आमतौर पे बच्चों में सबको चॉकलेट चाहिए होती है, और सबका यानी गिजा का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मोटा बच्चा है तो उसको ज्यादा चॉकलेट चाहिए, पतला बच्चे को कम चाहिए, सबको बराबर ही चाहिए चॉकलेट। तो चॉकलेट के अंदर क्या है, अभी बराबरी करेंगे, चॉकलेट में बराबरी करेंगे, मिठाई में बराबर करेंगे, यानी कि जो चीज में सबको इंटरेस्ट होता है और सबको बराबर इंटरेस्ट होता है, उतना ही बराबर इंटरेस्ट होता है, अब उसमें बराबरी करेंगे। लेकिन खाने की बात है, रोटियां की बात है, तो ये बच्चा ज्यादा रोटी खाएगा, ये कम रोटी खाएगा, उसके अंदर हम बराबरी नहीं करेंगे, उसके अंदर इंसाफ का तकाजा है कि बराबरी ना की जाए। लेकिन जहां पर जो चीज में बहुत इंटरेस्ट होता है, कोई खिलौना आ गया, मैं एक, तो अभी बच्चों को अपनी एज के हिसाब से देंगे, लेकिन देना होगा, एक को ही दे रहे, अरे ये मेरा फेवरेट बच्चा है, मैं इसको ही देते आ रहा हूँ और दूसरों को नहीं दे रहा हूं, तो फिर क्या होगा, कल जाके इससे बड़े प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। अगली चीज में भाई, कि बच्चों को जब तारीफ करो ना, बच्चों की तारीफ करो, तो जो कोशिश उन्होंने की है उसकी तारीफ करो, और जो टैलेंट होता है ना, उसकी जगह ज्यादा तारीफ किस चीज की करनी चाहिए, कोशिश की। जैसे मिसाल के तौर पे तुम बहुत स्मार्ट बच्चे हो, तुम बहुत अक्लमंद बच्चे हो, ये बोलने की जगह अगर ऐसा हो कि मुझे ये चीज पसंद आई कि तुमने कितनी मेहनत की, तुम्हारी मेहनत, हाँ तुम लगे रहे इस काम में, ये बात बहुत पसंद आई, मतलब आप किस चीज की तारीफ कर रहे हैं, कोशिश की तारीफ कर रहे हैं। रिजल्ट जो आता है ना, कभी कभी रिजल्ट ज्यादा आ जाता है, कभी रिजल्ट नहीं भी आता है, कोशिश किए नहीं आया रिजल्ट, तो आप मेहनत की तारीफ करो, रिजल्ट कितना मिला इसकी तारीफ करोगे तो कभी नहीं मिला, तो कोशिश की तारीफ करना चाहिए, तुमने कोशिश अच्छी की है। इससे क्या होता है, बच्चा ये सीखता है कि मुझे कोशिश करना है, हाँ मुझे कोशिश करना है, मुझे मेहनत करना है, ये सीखता है। ये एक बहुत अहम बात है जो हमें ख्याल रखनी चाहिए। अगली चीज, जो भी नेमत मिलती है ना, हर चीज को अल्लाह से कनेक्ट करो मेरे भाई, सब चीज में अल्लाह का जिक्र करो कि ये मिला किसने दिया, अल्लाह ने दिया। मतलब खाली खाना नहीं, मिठाई आई घर में, किसने दिया, अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे लोग देखो, अल्लाह ने खाना दिया हम लोगों को, हाँ खाना खा रहे हैं, हर चीज के अंदर अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि कुरान में आता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे मैं तुम्हें और दूंगा, सूरह इब्राहिम की आयत है। तो शुक्रगुजारी बच्चों को सिखाई जाए, अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ना, हर चीज में अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह ताला की तारीफ, मतलब हर चीज में अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ना, ये सिखाया जाए बच्चों को। ये बचपन से ही सिखाया जाए कि बच्चा बचपन से ही अपना ताल्लुक हर चीज में समझ जाए। ये आया तो सिर्फ चीज आई नहीं देखना चाहिए कि चीज आ गई, हाँ बड़ा घर हो गया, अल्लाह ने बड़ा घर दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें अमन सलामती दिया है। देखो अपने से कम वालों को देखो, देखो कुछ बच्चे होते हैं घर रास्ते में खड़े रहते हैं, उनके पास घर नहीं होता है, कितने सारे बच्चों को काम करना पड़ता है, मालूम है कितने सारे बच्चों को मेहनत मजदूरी करना पड़ता है, घरों में काम करते हैं, मजदूरी के काम करते हैं। बताना चाहिए सब चीजें कि देखो बच्चों, देखो इनके पास क्या स्कूल जा रहे हैं ये लोग, हाँ क्या स्कूल जाने मिल रहा है इनको, पढ़ने लिखने मिल रहा है, हाँ क्या इनके पास खाना काफी होता है, रास्ते में जब सोते हैं तो वहां पे चूहे कॉकरोच वगैरह सारी चीजें होती है, फिर भी सोते हैं, ताकि बच्चों को एहसास हो अल्लाह ने कितना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रगुजारी बचपन से सिखाई जाए, ये बहुत बड़ी चीज है। ये अगर एक बंदे में अगर हो एटीट्यूड, इससे उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा फायदा होगा। हाँ, अगली चीज में भाइयों, हर प्रॉब्लम जो बच्चा लेकर आए ना, सॉल्व नहीं करना चाहिए। बच्चे का हर प्रॉब्लम लेके सॉल्व कर दो,
تو کچھ پرابلم جو ہے نا بچے کو خود پوچھنا چاہیے, اوکے چلو تم بتاؤ اس کا کیا سولوشن ہے, یہ پرابلم کا علاج کیا ہے بتاؤ چلو. ہاں, تو پرابلم کا علاج کبھی بچوں سے پوچھنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ لوگ خود سوچنا سیکھتے ہیں, اس سے وہ لوگ خود سوچتے ہیں کہ بھائی ڈیسیژن میکنگ سیکھتے ہیں, ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. ہاں, ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بولوں, کبھی اگر پھنس جائیں نا بچے, پھنس جائیں, ہوم ورک نہیں کیے ہیں, ابھی جا کے مت بچاؤ ان کو, کیونکہ آپ جا کے بچاؤں گے ٹیچر کے پاس, بولے بچہ ہوم ورک نہیں کیا وغیرہ, بچا دیے نہیں, اس کو فیس کرنے دو جو ہوتا ہے. یہ فیس کرنے سے بھی سیکھتے ہیں. بچے کا کھلونا گم ہو گیا, اب ماں باپ آئیں گے, نو 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 یہ لو دوسرا لے لو, نہیں, فیس کرنے دو اس کو کہ کھلونا گم ہو گیا ہے. ابھی اس کو صبر سیکھتا ہے. ہاں, اب وہ یہ سیکھتا ہے کہ کوئی چیز گم ہو جائے تو مجھے کیسے خیال رکھنا چاہیے, اس کو درد ہونے دو تھوڑا. ہر چیز میں اوور پروٹیکٹیو پیرنٹ ہوتا ہے نا, وہ بچہ پھر ہے نا کل جا کے زندگی میں فیس کرنا نہیں سیکھتا ہے. زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے, آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں ایسے ماں باپ کو, ہر چیز بچہ بول رہا ہے یہ چاہیے یہ دے رہے, یہ چاہیے دے رہے, ارے بچہ بولا مجھے, میں کیا کروں, ارے میں کیا کروں, آپ بڑے ہو کیا بچے ہو, وہ بچہ ہے, اس کو نہیں معلوم ہے, وہ سب چیز مانگے گا تو آپ سب چیز دے دو گے. اب کل لائف میں کیا ہونے والا ہے, اس کو کیا ایسے لوگ ملنے والے جو چاہیے مجھے سب دو, نہیں تو میں رو رہا ہوں, ایسے ہونے والا ہے. بھائی بچے کو لائف میں کیا ہے, کوئی چیز ملے گی کوئی چیز نہیں ملے گی نا, تو یہ فیس کرنے سکھانا چاہیے بچپن سے کہ نہیں یہ نہیں ملے گا. پیار سے, میں نہیں کہہ رہا ہوں جھڑک دو, میں نہیں بول رہا ہوں سخت دلی کرو, پیار سے بھی منع کر سکتے ہیں, پیار کے ساتھ بھی منع کر سکتے ہیں. ہر چیز میں ہاں 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 ہاں, یہ بچہ جو بچپن سے ایسے سن کے بڑا ہوا ہے کہ ہر چیز میں, اور میں دیکھا ہوں کچھ فیملیز کے اندر ماں باپ دادا دادی نانا نانی سب مل کر کے ایک بچے کو اتنا بگاڑتے ہیں کہ کیا بولے, مطلب کہ بچے کو سب لوگ اس کے ہر لاڈ و پیار کر رہے ہیں, ہر چیز اس کو منع کر رہے ہیں. بھائی لاڈ پیار کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ہاں ہر چیز ہاں, اس کو نہ سننے کی بھی عادت ہونی چاہیے, بچپن سے عادت ہونی چاہیے کہ نہیں ملتا. اور ایک اور چیز, ہر چیز فوراً دینے کی عادت مت ڈالو کہ فوراً بچے نے مانگا فوراً دے دی, مانگا دے دی. پھر کیا ہوتا ہے, یہ جو سیکھتا ہے نا بچہ کہ فوراً مانگتا ہوں مجھے مل جاتا ہے, اس سے پرابلم ہوتا ہے. ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ کیا گیا جس کو مارش میلو ٹیسٹ بولتے ہیں اس کو. بچوں کو کہا گیا اگر ابھی کے بھی چاہیے نا تو ایک مارش میلو ملے گی, اور 15 منٹ رکوں گے, 15 منٹ بعد 2 ملے گی. ٹھیک ہے, ابھی کتنے بچے ہیں سامنے مارش میلو رکھا ہوا ہے, بولے نہیں دے دو ابھی دے دو ایک تو ایک. اور کتنے بچے رکیں گے 15 منٹ, 15 منٹ بعد 2 لیں گے. ہاں, تو دیکھا گیا کہ جو بچہ جو چوز کرتا ہے نا اس کی پرسنالٹی ویسی بنتی ہے آگے, یعنی اس کی ہیبٹ ہوتی ہے کہ مجھے ابھی کے ابھی چاہیے, بھلے کم تو کم لیکن ابھی. تو ایسا ہونا چاہیے, بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے, ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن بولتے ہیں, مطلب فوراً مت دو, تھوڑا رک کے دو. مانگ رہا ہے, کیا مانگ رہا ہے, کھلونا مانگ رہا ہے, مجھے کھلونا چاہیے, بولنا ٹھیک ہے تمہارے اچھے ایگزام کے ریزلٹس آئیں گے نا اس کے بعد ملے گا. آپ بولو کہ نہیں میرے پاس پیسے تو ہے, میرا بچہ مانگ رہا ہے, میں اس کو خوشی کے لیے دینا دو, نہیں دو. تھوڑا اس سے نا پرسنالٹی بنتی ہے, معلوم ہے ایسے پرسنالٹی کیا بنتی ہے. ابھی ہم روزہ رکھتے ہیں, روزے میں کیا ہے, کھانا چاہیے ابھی بھوک لگ رہی ہے, لیکن ابھی نہیں ملے گا تمہیں, رات میں ملے گا, افطار کا وقت آئے گا تب کھانا ملے گا. اس سے کیا ہوتا ہے, ٹریننگ ملتی ہے پرسنالٹی میں. ابھی کہ ابھی مجھے ہر چیز چاہیے. کئی بار کیا ہوتا ہے نا, کوئی چیزوں کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے, کوئی چیز کے لیے ہاں محنت کر کے پھر جا کے وہ چیز ملتی ہے. تو بچے کی پرسنالٹی میں بہت اہم بات ہے یہ ہوتی ہے, بچے کی فوراً ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں نا تو وہ چیز بنتی نہیں ہے, یہ بہت ضروری بات ہے. اگلی چیز, بچے کو پیسہ تھوڑا دینا چاہیے تاکہ بچہ وہ پیسے کا ایکسپیریمنٹ اور ایکسپیرینس کرے. اس کو سکھائیں کہ دیکھو بچے اس میں سے تھوڑا تمہیں سیو کرنا ہے, سیو کر کے یہ چیز کرنا ہے. ایسا نہیں کہ آئے اڑائے ختم کر دیا, نہیں, تھوڑا بچاؤ, تھوڑا تم اپنے ہاتھ سے صدقہ دو. میں تمہیں لے آتا ہوں غریب کے سامنے, تم دو اپنے ہاتھ سے, اپنی پاکٹ منی سے پیسے دو, صدقہ دو. یعنی اس کو بچپن سے ماں باپ سکھائیں گے خرچ کرنا, مال میں سے سکھائیں گے کہ تمہارے پیسے دیے, تمہاری پاکٹ منی یہ ہے, اب اس میں سے تم خرچ کرو گے, یہ تم صدقے میں دوں گے. پھر کیا ہوتا ہے, جب دیتے ہیں نا, خرچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اس چیز کی محبت سے دل پاک ہوتا ہے, یعنی وہ چیز کی محبت دل میں پھر نہیں آتی. خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اسلامک سینٹر میں لے جاؤ, باکس ہے نا ڈونیشن باکس, بچے کو سکھاؤ, دیکھو بچہ تمہاری پاکٹ منی میں سے تھوڑے پیسے اس میں ڈالو. ابھی سے سیکھ رہا ہے نا, کل بچہ آگے تک دین کی راہ میں خرچ کرے گا, اور آپ ذریعہ بنو گے کیونکہ آپ نے بچپن سے خرچ کرنا اس کو سکھا دیا. مطلب پیسے کا جو ایکسپیرینس ہونا چاہیے نا, کچھ بچانا, کچھ خرچ کرنا اپنی ضرورتوں پر, ہاں کوئی چیز صدقہ کرنا, چیریٹی کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے, بچہ سیکھتا ہے, پیسے کی ویلیو سیکھتا ہے, پیسے کو سنبھالنا بھی سیکھتا ہے. تھوڑا جمع کرو, جمع کرنے کے بعد یہ لینا, پھر جمع ہو جائیں گے نا تو پھر اس کے بعد یہ بیٹ لے لینا. تو کوئی چیز جمع کرنا سیکھے کہ ابھی کبھی ختم ہی کر دوں گا میں پیسوں کو, ہاتھ میں آئے تو رکیں گے نہیں پیسے میرے ہاتھ میں, ایسا نہیں ہونا چاہیے.
بچے کو پیسے کا ایکسپیرینس یہ سکھانے کے لیے ایک چیز ہے. ایک اور بات میں ابھاروں گا فیملیز کو, وہ یہ کہ ساتھ میں کھانا کھاؤ. جو کچھ فیملیز میں کلچر ہو گیا, ایک آدمی کو بھوک لگی, اس نے کھا لیا, پھر دوسرے نے کھا لیا, پھر تیسرا کھا لیا. سب لوگ ساتھ میں بیٹھ کے کھاؤ نا, ساتھ میں بیٹھ کے کھاؤ, اس سے محبت بڑھتی ہے. ہاں, اس میں کچھ باتیں ہوتی ہے. اور ساتھ میں جب بیٹھو تو کیا چیز کو فرصت دو, وہ ٹائم پہ ایک چیز کو فرصت دے دو. کیا چیز کو؟ فون کو سائڈ پہ رکھ دو, خود کا فون بھی. بھائی آپ کھانا ساتھ میں تو کھا رہے ہو لیکن فون میں دماغ ہے, ویسے نہیں ہوتا. فون کو فرصت میں سائڈ پہ رکھیے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھائیے, بچوں کو دیکھیے, ان سے باتیں کریے, ان سے ان کی باتیں کریں. یہ خوشیاں ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی خوشیاں, اور اس میں تربیت کا بہت بڑا پہلو ہوتا ہے. کیونکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمر بن ابی سلمہ کو سکھا رہے ہیں, تو وہ کھانے کے ٹائم پہ سکھا رہے ہیں. تو کھانے کا یہ بہت اچھا وقت ہوتا ہے, بلکہ کتنے سارے آداب جو ہوتے ہیں نا وہ بچہ سیکھتا ہے. میں ایک پروگرام میں کے بارے میں سنا, میں نے, آپ کو پتا ہے وہ حدیث آیت قرآن کی ہے, یؤثرون علی انفسہم, کہ انصار کے بارے میں, کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ وہ لوگوں نے انہیں اپنے اوپر ترجیح, کنہیں؟ مہاجرین کو, حالانکہ ان کے پاس بھی کم تھا. اور اس کے تفسیر میں کون سا واقعہ بیان کیا جاتا ہے, کون سے صحابی کا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ہاں 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 ہاں, وہ رات میں کھلانے والے کون سے صحابی ہے؟ برابر, بچوں کو بھوکا سلا دیے, لائٹ آف کر دیے, تو صحابی کا واقعہ سنایا جاتا ہے. تو میں ایک پروگرام کے بارے میں نے سنا اور مجھے آئیڈیا بہت اچھی لگی. وہ پروگرام کے اندر یہ آیت سنائی گئی, یہ حدیث بتائی گئی, اچھے سے سمجھایا گیا. پھر کھانے کا بریک, پھر بریک تھا, سنیکس کا بریک. اور سنیکس کا بریک جو تھا نا, تو جتنے لوگ تھے نا اس سے کم سموسے رکھے ان لوگوں نے, جتنے لوگ تھے اس سے کم سموسے رکھے. پھر بریک ہو گیا, سب لوگ جو بھی جتنا کھائے. پھر کھانے کے بعد میں, بریک کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کس کس کو سموسا ملا. تو جنہیں ملا ملا, اچھا کسی کو نہیں بھی ملا, تو پتا چلا اتنے لوگوں کو نہیں ملا سموسا. ہاں, اتنے لوگوں کو سموسا نہیں ملا, اور جن کو ملا ان کا دھیان نہیں ہے کہ ان کو نہیں مل رہا ہے. جنہیں ملا انہوں نے لے لیا, جنہیں نہیں ملا وہ بنا سموسے کے رہے. ہاں, تو اب یہاں کیا ہے, ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے. تو بچہ کھاتے کے ٹائم پہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ کچھ آیا نا, تو ایسا نہیں تم ڈبل ڈبل کھاؤ اور وہ دوسروں کو نہیں ملے, تم ڈبل سپیڈ میں کھاؤ, اچھی اچھی چیز جو ہو, بلکہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا کہ چکن کی اگر بوٹیاں کم ہے تو سب کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے, نہیں مل رہا ہے. کیریکٹر ہوتا ہے یہ ہمارا. ہاں, یا مان لو کہ جیسے کوئی چیز, مٹھائی اگر کچھ مٹھاس ہے, کوئی چیز کم ہے, یا کبھی مان لو روٹیاں ہی کم ہے, تو ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے ہیں. یہ پرسنالٹی بنتی ہے, یہ تربیت ہوتی ہے. کتنی ساری تربیت صرف کھانا کھاتے کھاتے ہوتی ہے. اگلی چیز, بچوں کو کچھ ریئل رسپانسبلٹی دینا چاہیے, ریئل ذمہ داری. جیسے کوئی بھی ذمہ داری. میں نے ایک بار دیکھا کہ میں ایک مسجد میں گیا تھا, میرے بیٹا میرے ساتھ میں تھا, تو مولانا نے کہا, اس بچے کو کہا کہ یہ ایسا کرو, یہ چپل ہے نا تمہارے ابا کے دونوں کے, جاؤ جا کے اوپر جاؤ, وہ کمرے میں جاؤ, جا کے رکھ کے آ جاؤ. اور میں بولا کہ نہیں میں رکھ دیتا ہوں, تو مولانا نے کہا نہیں اس کو کرنے دو. انہوں نے کہا کہ دیکھو اس سے تربیت ہوتی ہے بچے کی, وہ سیکھتا ہے, کوئی ذمہ داری ملی اس کو, وہ ذمہ داری پورا کرنا سیکھتا ہے. تو کوئی بھی ذمہ داری ہو, چاہے چھوٹے بچے کا خیال رکھنا, اپنے چھوٹے والوں کا خیال رکھنا, یا کوئی مہمان آئے تو مہمان کے سامنے مہمان کا استقبال کرنا. استقبال میں کھڑا ہونا ہوتا ہے نا, استقبال کرنا, ملنا اچھا لگتا ہے نا. کوئی آئے, آپ کسی گھر میں جاؤ, کوئی دیکھ ہی نہیں رہا آپ کی طرف, یہ استقبال کیا استقبال ہوا؟ استقبال یہ ہوتا ہے نا کہ مل رہے ہیں, خوش ہیں, مل رہے ہیں. تو استقبال کرنا سکھاؤ. کوئی ٹاسک دینا, کوئی گھر کا کچھ بچہ اگر بہت لڑکا بڑا ہو گیا تو جاؤ جا کے تھوڑا کچھ چیزیں لے آؤ نیچے سے. ابا بھی جا سکتے ہیں, لیکن نہیں, بچوں کو ذمہ داری دو کہ وہ بھی کریں, کہ بھئی تمہارا گھر میں یہ ذمہ داری ہے. کھانا کھاتے ٹائم پہ تیاری کرنے میں سب لوگ ہاتھ لگائیں گے. صرف امی اکیلے کر رہی ہیں, امی اٹھا رہی ہیں, نہیں, سب لوگ ہاتھ لگائیں گے اٹھاتے ٹائم پر. مطلب ریئل ذمہ داریوں سے کیا ہوتا ہے, اس سے میچورٹی بنتی ہے, بچے کے اندر میچورٹی آتی ہے. اس کے اندر اگلی چیز, انہیں یہ چیز بچپن سے ہی سکھائی جائے کہ انہیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے. مہمان آ رہا ہے اس کی خدمت کرنی ہے, پڑوسی کی خدمت کرنی ہے, کوئی پریشان حال دکھے اس کی خدمت کرنی ہے, کسی کو تم کیسے کسی کی مدد کر سکتے ہو مدد کرنا ہے. یہ بچپن سے سکھانا چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں نہیں بڑا ہوگا تب میں سکھا دوں گا, تو نہیں, بچپن سے ہی مزاج ہو کہ بچپن سے سکھایا جائے کہ نہیں, کسی کی تو مدد کر سکتے ہو نا, تو مدد کرنا چاہیے. کوئی ضرورت مند ہو, کوئی بیمار ہو, بیمار کی عیادت کرنا, بیمار کو دیکھنا. ہاں, دادا دادی ہو, نانا نانی ہو, ان کی کوئی چیز میں مدد کرنا, کہ دادا کی مدد کرو, چلو یہ کرو, ان کی ہیلپ کرو, چلو اٹھاؤ, چلو کرو. مطلب بچپن سے بچے کو پتا چلے کہ مجھے خدمت کرنی ہے, بڑوں کی خدمت کرنی ہے, جس کی میں خدمت کر سکوں اس سے خدمت کرنی ہے. کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے,
جسے کہتے ہیں ایمپتھی بولتے ہیں، مطلب سامنے والے کے درد کو محسوس کرنا خود، کہ سامنے والے کی تکلیف کو محسوس کرنا. کیا ہوتا ہے نا، بعض اوقات لوگ انسینسٹیو ہوتے ہیں، یعنی محسوس ہی نہیں کر سکتے ہیں. سامنے والا تکلیف میں ہے، نہیں میں تو اپنی دنیا میں رہتا ہوں، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں پڑتا ہے، میں تو کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہوں، میں تو بس اپنے اندر ہی سوچتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بچوں کی بچپن سے ہی ٹریننگ ہونی چاہیے. کیا ٹریننگ ہونی چاہیے؟ کہ لوگوں کی مدد کرے. اور ایک چیز، اگر بچے بور ہو رہے ہیں نا کبھی کبھی، تو ہونے دینا چاہیے بور. یہ نہیں ہونا چاہیے ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کرنے. کبھی کبھار بور ہونے دینا چاہیے، یہ رہنے دینا چاہیے. ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ والی جو عادت ہے نا آج کل، اس سے کیا ہوتا ہے، کتنی چیزیں کٹ ہو جاتی. کیا ہوتا ہے نا، بچہ بور ہو رہا ہے نا، خود کچھ سوچے گا، خود کچھ کرے گا، خود کوئی گیم اپنی انوینٹ کرے گا. ہاں کچھ ہو سکتا ہے ریڈنگ کرے گا، کوئی چیز سوچے گا، پرابلم سالونگ کرے گا، کچھ کرے گا. وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتا ہے جب کانسٹنٹلی اس کے سامنے انٹرٹینمنٹ آپشنز لائے جاتے ہیں نا. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بچہ سیکھ نہیں پاتا ہے. اور ایک چیز، بچوں سے بات کرتے ٹائم پر ہمیں اچھے سوال پوچھنا چاہیے. اچھے سوال یعنی کہ جیسے مثال کے طور پہ اسکول کیسی تھی؟ اچھی تھی، ہو گیا فنش. اس کی جگہ یہ پوچھیں بھائی اسکول میں آج کیا کیا انٹرسٹنگ چیز کرائے تھے، آج کیا چیز اچھی ہوئی بتاؤ. ہاں، یا آج کون سی چیز تمہیں اچھی لگی، کون سی چیز بورنگ تھی، کون سی چیز مشکل تھی، کون سی چیز آسان تھی، کیا تھی. مطلب اس سے ملاقات ہوئی، کون تمہارے دوست تھے، کیا ایکٹیویٹی کیا آج. مطلب اوپن سوال جس کا جواب تفصیلی ہو. ایسا نہیں کہ ہاں یا نہ میں جواب آ جائے، اچھا برا بس اتنے میں جواب آ جائے. نہیں، ایسے سوال ہو جس کے جواب تھوڑے لمبے نکلے. ایسے سوال پوچھنا چاہیے جس کے جواب لمبے لمبے نکلے. اس سے بات چیت ہوتی ہے، اس سے پھر تربیت کا پہلو اوپن اپ ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھی، لیکن آخر میں سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی توفیق. یاد رکھیے ہم لوگ تو کوشش ہی کر سکتے ہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہدایت دینا ہے. ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ اپنی پوری دل اور جان سے کوشش کریں، بچوں کی تربیت کرنے کی پوری کوشش کریں. لیکن باقی اللہ رب العالمین ہے ہدایت دینے والا. تو یہ نہیں بھولنا چاہیے، کثرت سے دعا کرنا چاہیے، بہت زیادہ دعا کرنا چاہیے. انویسٹمنٹ کے لیے بھائی، قبر میں رہیں گے تب یہ دعا بھی نہیں کر پائیں گے. ابھی دعا کر سکتے ہیں، کر لو میرے بھائی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کہ اے ہمارے رب، ہمیں ایسی بیویاں اور بیوی دعا کر رہی ہیں کہ شوہر ایسے عطا کر، اور ایسی اولاد عطا کر جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. تو میرے بھائیوں، یہ دعا کثرت سے کرنا چاہیے، اور پیدا ہونے سے پہلے سے دعا کرنا چاہیے بچوں کے لیے. بلکہ اس سے پہلے جو بیوی سلیکٹ کرتے ہیں اس وقت سے کوشش کرنا چاہیے کہ نیک صالح بیوی ہو، تاکہ اولاد، میری تربیت جو ہوگی اولاد کی وہ اچھی اولاد ہو، اور اس کی تربیت نیک صالح میری بیوی ہوگی تو وہ تربیت اچھی کرے گی. مطلب پہلے سے کوشش کرنا اور دعا کرنا کثرت سے. اللہ تعالیٰ سے بہت مانگنا، بلکہ ضد کے ساتھ مانگنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنا کہ اللہ میرے آپ بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک صالح بنا، ہاں اچھا کام کرنے والے بنا. ابراہیم اسلام کی دعا، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. صرف اولاد نہیں مانگے انہوں نے، نیک صالح اولاد، بلکہ ایسی پیڑھیاں آگے آئے جو اللہ ہی کی عبادت کرے، جو شرک نہ کرے. ہاں، ایسی عبادتیں، نماز پڑھنے والے، میں بھی نماز پڑھنے والا بنوں، میری اولاد بھی نماز پڑھنے والی بنے. تو آخر میں میرے بھائیوں، ہماری خود کی مثال بھی، اگر ہم جنت کے راستے پر ہیں تو ہم وہ تربیت کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ میں تو جہنم کے راستے میں ہوں لیکن میرے بچے یہاں جہنم میں نہ آئے، تو ایسے تربیت نہیں ہوتی. کیونکہ بچے کیا دیکھتے ہیں سب سے زیادہ، کس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں، اور اسی چیز کی پیروی کرنے لگتے ہیں بچے. تو اسی وجہ سے ہمیں خاص کوشش کرنا چاہیے کہ بچوں کو ہم صحیح چیز بتائیں اور صحیح تربیت کرنے کی کوشش کریں. چند باتیں، اللہ سے بہت کثرت سے دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں. آخر میں ہم اللہ سے وہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک راستے پر چلنے والے رہیں، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو یہ صدقہ جاریہ عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.